وہ اہل بیت کا یارو بڑا عالی گھرانہ ہے، سخاوت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن داستان کربلا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں سیرت سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی زندگی، مبارک زندگی کے احوال، آپ کا اخلاق، جو رسول اللہ کے اخلاق کا مظہر ہے، جس کی گواہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو فرماتی ہیں کہ نشست و برخاست میں، عادات و اطوار میں، گفتگو میں نے ان سا مشابہ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ گویا جو اخلاق کریمانہ، جسے اخلاق حسنہ قرار دیا ہے، جن کے خلق کو قرآن کہا گیا، مخدومہ کائنات اس ہستی کے حسن خلق کا بہترین مظہر ہیں، اور یہ کافی تھا ایک امتی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ کافی تھا ادب اور احترام کرنے کے لیے کہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، یہ کافی تھا۔ لیکن سیرت سیدہ کائنات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ ادب کرو، مودت کرو، یہ میری بیٹی ہے، میری شہزادی ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے اخلاق سے دکھایا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ ادب اس بات کو آپ کا کردار، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی مقدس زندگی اس بات کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اطوار کیا ہیں، آپ کے انداز کیا ہیں، اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، قبلہ مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا قبلہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، آپ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، علامہ تیمور فاروقی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور ممتاز محترم ثنا خاں عابد چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، شاہ طیبہ، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے، کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر، کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر، پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے،
پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، بھول جائیں گے جتنے حسین عکس ہیں، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، جس کی تعظیم شہزاد ایمان ہے، کر کے اس ذات سے رابطہ دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اعلان ہو چکا ہے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مالک ہے نا جنت، بے شک۔ اس کے باوجود جو آپ کی شخصیت میں خشیت الہی ہے، قرب الہی، ہر وقت یہ کیفیات، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ صابری صاحب، حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ممدوحہ کائنات، واہ واہ، سلام اللہ علیہا، آپ میں جو قرب خداوندی کی علامات ہیں، آج تک جتنے اہل اللہ نے جتنی صفات قرب خداوندی کی لکھی ہیں، وہ اگر آپ نے ایک ہستی میں دیکھنی ہے تو وہ حضرت سیدہ کائنات۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تفصیلاً یہ صرف خطابت کی حد تک نہیں، اللہ اللہ، یہ جملوں کی حد تک نہیں، آپ اس کو ریسرچ کریں گے، آپ نے زندگی کے شب و روز آپ دیکھیں تو بہت کم عرصہ آپ نے اس ظاہری دنیا کے ساتھ زمین کے اوپر تشریف فرما رہی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد آپ میں جو اوصاف اللہ نے رکھے، وہ یوں لگتا ہے واقعتاً اللہ کریم نے ایک تحفہ رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ کیا بات، اور پھر آپ یہ دیکھیں، جو اللہ کریم اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ خود فرمائے کہ میں نے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی تو میں سیدہ کائنات کو، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے اندر کتنے اوصاف ہوں گے، کتنے اخلاق ہوں گے، اور ان کے اندر قرب خداوندی کتنی ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہاں قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں قرب خداوندی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے بندے میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے۔ وہ سیدہ کائنات میں آپ ایسا نظر آتا ہے کہ حضور نے دنیا چھوڑی ہے تو دنیا میں رہنا قبول ہی نہیں کیا، یعنی حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، دنیا میں رہنا ہی قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میں مختصراً عرض کرتا جا رہا ہوں، اس کے بعد تقویٰ کو قرآن نے کہا یہ قرب خداوندی کی علامت ہے، تو حضرت امام مالک نے اس کا بڑا فیصلہ کن جملہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طہارت نفس اور شرف نسب، اس میں اگر کوئی بے مثال ہے تو وہ سیدہ کائنات کی امت میں، یعنی اس حد تک آپ کی طہارت پہنچی ہوئی تھی۔ اب اس کے اوپر کلام کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو آپ کی تربیت فرمائی ہے، وہ آپ کی شب میں بھی نظر آتی ہے اور آپ کے دن میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ مکمل مجسمہ قرب خداوندی تھی، یہاں تک رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ فاطمہ تو راضی ہوتی ہے تو رب راضی ہوتا ہے، اور ناراض ہو جاتی ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اس انتہا کو کسی شخصیت کا پہنچ جانا، یہ حضور کی امت میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جو روٹھ جائیں تو رب روٹھ جائے، خوش ہو جائیں تو رب خوش ہو جائے، اور جن کی ایک پلک کی جو ہے نا وہ اشارے سے اللہ تبارک و تعالی، اشارہ کجا، آپ خالی من میں ان کا ادب رکھ لیں، اللہ اکبر، اور پاک کر دے کہ ایسی ہستی کہاں ملے گی، یہ تو ہم خوش نصیب ہیں ان دنوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ واہ واہ فاروقی صاحب قبلہ، ایک رسول، اور پھر یہ دیکھیے اس تناظر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ماحول تھا اس وقت،
جو بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، جو ایون جنرلی خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، رسول اللہ نے عزت جو دی اور ایک خاتون کی حیثیت سے ایک آئیڈیل صورت سیدہ کائنات کی صورت میں پیش کی کہ یہ دیکھو یہ عورت ہے. یعنی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک سوچ میں، نظریے میں ایک انقلاب بپا ہو رہا تھا نا مخدومہ کائنات کے ذریعے سے. واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابری صاحب قبلہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر گفتگو کرنا یہ اعزاز کی بات ہے. بے شک. اور یقیناً میرے پاس وہ کلمات، وہ جملے نہیں ہیں کہ جو میں آپ کی شان میں بیان کر سکوں، لیکن میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا. دیکھیں کہ انسان کی شخصیت کا تعارف نہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اس کے حسب اور دوسرا اس کے نسب سے. واہ واہ. حسب اور نسب کے اعتبار سے اگر سیدہ پاک کو دیکھیں ہم تو وہ با کمال ہیں، لاجواب ہیں اور بے مثال ہیں. واہ. اب آپ نے جس طرح بات کی بطور خاتون کا کردار 3 طرح کے حصوں میں پایا جاتا ہے، بطور بیوی، بطور ماں، بطور بیٹی. ٹھیک. اب یہ ایک خاتون پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ذمہ دار بن جائے، شریعت پر عمل کرنے والی بن جائے تو اس کا وہ آشیانہ، وہ گھر، وہ جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. اگر وہ شریعت سے دور ہو جائے تو وہ جہنم نما گھر کو بنا دیتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت ایک سوال اٹھایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، کاملہ ہے تمام انسانیت کے لیے. بے شک. اب مردوں کے لیے تو کامل نمونہ حضور کی ذات ہے. خواتین کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی تھے، لیکن کوئی آئیڈیل، کوئی شخصیت سامنے ہونی چاہیے. تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. اے رسول، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، تیری اولاد نہیں ہے، پریشان نہ ہو. امام رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کوثر کے 15 معنی بیان فرمائے. ایک معنی یہ ہے کہ آل رسول کی کثرت، کہ دنیا میں تمام لوگوں کے نسب ختم ہو سکتے ہیں لیکن جو بقا اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نسب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور بات کہ جس طرح قبلہ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، میں بھی ایک بات عرض کروں گا. قبلہ سیدہ پاک کے بہت سارے اسماء و مبارک ہیں، القابات ہیں، لیکن ایک کنیت بھی ہے، وہ ام ابیہا کی ہے، اپنے باپ کی ماں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابن الفواتم، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ذات کہ جو ماں بن کر رسول کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کو ام ابیہا کہا جاتا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ماں شفقت کا پیکر ہوتی ہے، رحمت کا پیکر ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، اگر آپ احد کے میدان میں دیکھیں تو وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے زخم پہنچنے پر رسول کے زخموں پر مرہم رکھا تھا؟ وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے سجدے میں پڑی ہوئی اوجڑی جو رسول مقدس کے اس جسم اطہر پر تھی ہٹاتی تھی ننھے ہاتھوں سے اور محبت کا مظاہرہ کرتی تھی؟ وہ کون سی ذات تھی؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، ام ابیہا. یہ تمام معنی اور مفاہیم کے مطابق میں صرف یہ ہدیہ تبری کی ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا نام نور ہے، رحمت ہے، بخشش ہے. بندہ جب وہاں پر ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے جہاں سیدہ خوش ہوتی ہیں وہاں رسول معظم بھی خوش ہو جایا کرتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ناظرین، ذکر جاری ہے اور یہ ذکر نور ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، خوش آمدید. سیرت سیدہ کائنات، آپ کی مقدس حیات مبارکہ کہ جو مثال ہے تمام خواتین کے لیے بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی. یہ سیدہ کائنات ایک آئیڈیل حیثیت ہے کہ جن کا اسوہ ہر خاتون کے لیے، ہر عورت کے، اس لیے کہ کائنات کی بہترین عورت، بہترین خاتون سیدہ کائنات سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہے. ازل سے لے کر ابد تک کوئی خاتون نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے. یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے. جب مولا کائنات کے گھر آپ تشریف لے جاتی ہیں بحیثیت بیوی، اختیاری فقر، ایک تو یہ ذرا بتا دیجئے گا ناظرین کو کہ فقر ہے کیا اور اختیاری فقر کیا ہے اور سیدہ کائنات کا اس میں کس طرح کا کردار رہا ہے؟ دیکھیں قبلہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ممدوحہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ پیدا ہوئی ہیں تو آپ کو کوثر کہا گیا. واہ واہ.
آپ آگے بیوی بنی ہیں تو آپ کے نکاح کے خطبے عرش پر پڑے گئے، ہائے ہائے ہائے، اور زمین پر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر خود خطبہ پڑھا ہے، واہ واہ، اور خود پیشانیوں پر ہاتھ رکھ کے دعا دے کے ان کو رخصت فرمایا ہے، اور ولیمے کا کھانا خود تیار کیا ہے، اور اس کے بعد ایسی بیوی بنی ہے قبلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے خود سوال کیا کہ میری بیٹی بطور بیوی کیسا تم نے پایا؟ اللہ، تو آگے سے کہتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے انہیں بہترین مددگار پایا ہے رب تعالیٰ کی اطاعت میں۔ قبلہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، شان حیدری تو پڑھتے ہیں، بدر اور احد میں اور خندق کے اندر جو ہے کیسے تلوار حیدری چلی ہے، اس قوت کے اندر حضرت سیدہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ مرد اس وقت تک تلوار نہیں چلا سکتا جب تک اس کی بیوی کا صبر ساتھ نہ ہو، واہ واہ، بیوی کی محبت ساتھ نہ ہو، کیا بات، بیوی کی شفقت ساتھ نہ ہو، صبر رہا۔ اور جیسے آپ نے کہا فقر تو قبلہ ان کی زیب و زینت تھی، اور کس لیے تھی؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتے تھے کائنات کا ذرہ ہم کیوں حاصل کریں، یہ تو کائنات ہی ہمارے لیے ذرہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہمارے لیے، ہمارے قلب و اذہان جن کے ملک میں دے دیے ہیں، سب کچھ دے دیا۔ اور جب ملک میں ہر چیز ہوتی ہے قبلہ، اور بندہ مکمل طور پہ لطف الہی کو پا چکا ہوتا ہے، تو مادہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے، ٹھوکر پہ۔ حضرت سلمان فارسی خود کہا کرتے ہیں کہ جب میں سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، جھولا جھلا رہی ہوتی، زبان سے قرآن پڑھ رہی ہوتی، اور جو ہے وہ آٹا پیس رہی ہوتی، اور شکوہ کبھی زبان پر نہیں آیا۔ اور آج کی خواتین کے لیے بطور بیوی اس کردار کی سٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، گھر میں اس کو لیکچر دینا اپنی بچیوں کے سامنے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب صبر آتا ہے، جب شوق آتا ہے، اور جب باہمی محبت اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو اگر چٹائی پر بھی میاں بیوی لیٹے ہوں تو چٹائی کو رب جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اور جب بے صبری ہوتی ہے، جب شوق دفع ہو جاتا ہے اور مادے کے اوپر بندہ فریفتہ ہوتا ہے، تو پھر سیدہ نے یہ سکھا دیا ہے، پھر تم پھولوں کی سیج پر بھی لیٹو تو تمہارے وہم و گمان تذبذب کا شکار ہوں گے، تمہاری فکریں تباہ کن حالات کا شکار ہوں گی، اور تمہارے گھروں میں قرار نہیں ہوگا، جھگڑوں کی آگ میں تم جو ہے وہ جل جاؤ گے، اور بھسم ہو جائیں گی تمہاری زندگیاں۔ یہ سیدہ کائنات ہیں جن کے اوپر ناز کرنے والی حکمت کے شہنشاہ علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی میں نے حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ کبھی سخت کلامی نہیں کی، اور کبھی بھی حضرت سیدہ کائنات نے مجھ سے سخت کلامی نہیں کی۔ کیا بات، یہ خوبصورت گھرانہ، خوبصورت لوگ اور خوبصورت جوڑا، جس جوڑے کے صدقے کائنات کے جوڑے بنے ہیں۔ واہ واہ، داستان کربلا اسی آغوش میں لکھی گئی ہے، یہی آغوش ہے جہاں سے تربیت ہوئی۔ امام حسن کا حلم اسی آغوش کا نتیجہ ہے، فیضان ہے۔ امام حسین کی شہادت اسی بحیثیت ماں، آپ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب، ماں کا شریعت نے بڑا اونچا رتبہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ نسلوں کی محافظ ہوتی ہے، بے شک، بے شک، کردار کی محافظ ہوتی ہے۔ اور ماں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا کہ ہم یہ ہر زبان زد عام یہ جملہ سنتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں، اس فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ اب یہاں پر رک کر میں کہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت جس طرح قبلہ نے بیان فرمائی، تمام ڈائمنشنز میں اگر ہم دیکھیں، بطور بیٹی، بطور بیوی، بطور ماں، آپ کے گھر میں پرورش پانے والے وہ صاحبزادگان، وہ زمین و آسمان کا نور کہ جن کے گھر میں اللہ کے رسول کے اوپر وحیاں نازل ہوتی رہیں، اور جن کی انداز کو، زندگیوں کو دیکھ کر شریعت بنتی رہی، وہاں پر امام حسن المجتبیٰ، امام حسین پاک اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت جو ہے وہ سیدہ ان کی تربیت فرماتی ہیں۔ اب انداز کیا ہے کہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب سیدہ پاک جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ چکی پیستی ہیں تو زبان پر قرآن جاری ہے، مصلے پر کھڑی ہوتی ہیں تو رات بسر ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ رب تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ تسلی سے عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ کیا بات، کیا بات۔ اب یہ انداز، اب مجھے بتائیں کہ اس ماحول میں اب سیدہ پاک کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، بالخصوص امام حسن پاک کو یہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا اب رسول کی بیٹی ہیں، لیکن جملہ سنیے گا
کہ علم کی تجسس کتنا ہے. آپ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا مسجد میں جاؤ, وہاں پر میرے بابا جو درس ارشاد فرماتے ہیں وہ آ کر مجھے بھی سنایا کرو. واہ واہ کیا اب یہ وہ تربیت کا ایک ایلیمنٹ تھا. کیا بات. پھر امام حسن اور امام حسین پاک سے آپ کی محبت کیا تھی. قبلہ میں نے جملے پڑھے, میں محظوظ ہوا کہ سیدہ امام پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کے اچھالتی, ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. ہائے ہائے ہائے. ان کی تربیت کا یہ بھی انداز تھا. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ریلیجیس فیملی جو ان سی ہوتی ہے وہ جسٹ ایک ٹپیکل لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا, لیکن سیدہ نے یہ سکھایا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح والا معاملہ بھی سیدہ پاک فرمایا کرتی تھی. پھر دوسری چیز میں عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت سیدہ کی فرمائی, اور آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر عظیم نے اپنے بیٹوں کی بھی تربیت فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حسین کشتی لڑ پڑے, اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو امام حسن کو حضور نے فرمایا کہ اے حسن تم حسین کو گرا دو, تو سیدہ پاک ساتھ تشریف فرما تھی, ماں تھی, تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو جو ان سے وہ سپورٹ نہیں کر رہے, بڑے کو کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا حسن کی طرف سے میں محمد ہوں, اور حسین کی طرف سے جبرائیل ہے. جو وہ بات کر رہا ہے, جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ گھر تھا کہ جس گھر میں جبرائیل کا آنا جانا تھا, فرشتوں کا آنا جانا تھا. تو جس ماں کی تربیت سے حسن و حسین زمانے کو ملتے ہیں, یہ وہی حسن و حسین تھے کہ جن کی ماں ان کے بچپنے میں چھن گئی تھی. بابا علی نے ان کی تربیت کی تھی. تربیت کا فیضان یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے کہا تھا کہ جان جا سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ اپنے نانا کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا, اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تربیت جو ہے اگر دیکھنی ہو تو ہمارے گھر میں ہماری والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی. واہ, یہی دیکھیں یہی بات ہے جو عام طور پر ہم سمجھنے کے لیے یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو بندہ ہے وہ اتنا ذہین ہے یا اتنا بہادر ہے کہ مائیں بہت کم ایسے لوگ پیدا کرتی ہیں, مائیں ایسے کم بچے جنا کرتی. یعنی حسن و حسین کی تو کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے نا. بالکل نہیں. ان کی ماں وہ کیا رتبہ ہوگا. بالکل قبلہ, ان کی ماں کا ہی رتبہ ہے جو آج ہم یہ دین کی بات کر رہے ہیں. واہ واہ. ان کی ماں نہ ہوتی تو ہم بھی دین پر نہ ہوتے. اس ماں نے وہ ہیرے ہمیں دیے ہیں, وہ موتی دیے ہیں, جس کا نور آج اکناف عالم چمک رہا ہے. واہ واہ. جس نے گھر کا گھر سارا دے دیا. اور پھر دیکھیں یہ نہیں کہ بیٹوں کی تربیت, بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ کوفہ کے چوک میں ان کا خطبہ آج بھی جو ہے اس کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. انہوں نے جو حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو خطبہ دیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ حضرت علی خود بول رہے ہیں. ایسی تربیت کی ہے, بیٹوں کی بھی اور بیٹی کی, اور باکمال تربیت کی ہے. اور آج اس تربیت کو باقاعدہ PhD ہونی چاہیے, اور اس تربیت کا جو ہے نا ہمارے نصاب میں حصہ ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب کرنے والے بنے اور ان میں اخلاق آئیں اور ان کا کردار سنہری ہو, تو ان کو ہم اپنے نصاب کا حصہ بنائیں. فاروقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خوبصورت بات علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. توجہ ایک شعر کی طرف گئی. تربیت کی بات ہو رہی تھی. میرے استاد محترم علامہ لیاقت علی مفتی صاحب کا ایک شعر ہے سیدہ پاک کی شان میں وہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے لکھا کہ نسل تطہیر کی بقا کے لیے ان کا ثمرہ یکن ہے زہرا. واہ. نسل تطہیر کی بقا کے لیے کن کا ثمرہ یکن ہے زہرا, دام جن کا سکون بانٹتا ہے ان کے دل کا سکون ہے زہرا. واہ واہ واہ. اب سیدہ عائشہ کی بات میں عرض کروں, ام المومنین کی. میں نے ایک روایت پڑھی قبلہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا کے سر پر بوسہ دیا, اور جملہ پتہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ کاش اے فاطمہ میں تیرے سر کا بال ہوتی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ میں حیران ام المومنین ہے. ام المومنین ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ ما رأیت احدن, سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جس نے یہ جملہ تواتر عرض کیا فرمایا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں کہ میں نے فاطمہ کو نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ سے مشابہ رکھتی ہیں. چال ڈھال میں, اٹھنے بیٹھنے میں, گفتار میں, کردار میں وہ رسول معظم سے ملتی جلتی ہیں. بے شک. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید, اور یہ آخری سیگمنٹ ہے. قبلہ پیغام کی صورت میں کیا فرمائیں گے؟ میں یہاں پیغام کی صورت میں حضرت حر کی وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ کے مقام پر جب حضرت امام علی مقام کے لشکر کو روک لیا تھا,
حضرت حر کو وہاں پر ڈیوٹی دی گئی تھی، جی۔ تو آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، کہ یہ امام نے فرمایا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو جبکہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہم اپنے طور پر تو نہیں آئے ہیں۔ تو آگے سے انہوں نے باکمال باادب جملہ بولا کہ امام پاک میں آپ کے لیے ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، میں تو آپ کی ماں کو، میں تو غلام ہوں آپ کی امی حضور کا، کہ وہ جنت کی جو ہے نا وہ عورتوں کی سردار ہے، ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ تو اسی میں بریکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سیدہ کائنات کا لفظوں میں بھی ادب کرنا ہے، کردار میں بھی ادب کرنا ہے، اور یہ ادب اپنی اولاد کو گھٹی میں پلانا ہے اور سکھانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں برباد نہ ہوں، کیونکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جب سیدہ کی بے ادبی ہو یا ان کی بے ادبی کا تصور بندہ کر جائے۔ لیکن لاکھوں کے لشکر میں ایک حضرت حر ہیں تو اس کہ جنہیں جنت کا پروانہ ملا ہے، اور یہ واحد جملہ تھا جو ان کو جہنم سے جنت کی طرف لے یہ سیدہ کا ادب، یہ سیدہ کا ادب تھا، اور سیدہ کا ادب مقدر شمار دیتا ہے اور پیشانیوں کو خوش نصیب پیشانی میں شمار کر دیتا ہے، اور بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ ادب کریں اور ادب والوں میں۔ واہ واہ واہ۔ فاروقی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ میں سیدہ کی سیرت کے حوالے سے ایک اہم پہلو سخاوت کا بیان کرنا چاہوں گا۔ واہ واہ واہ۔ سخاوت کی بات کریں تو میری سب سے پہلی جو ایک نظر جاتی ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ ملکۃ العرب، عرب کی عرب پتی ملکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں والدہ کا کردار کیا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا مال و زر کہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مقروض ہیں بی بی کے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ طاہرہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جس کے ساتھ پیسہ انویسٹ کر لو تو اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ بی بی کہ جب ان کا وقت اخیر آتا ہے، میں ایک جملہ قبلہ میں عرض کر چاہوں گا، رسول معظم سے جب نکاح کا پیغام بھجوایا نا تو آپ تشریف لے گئیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائیں اور بائیں جانب غلام کھڑے کیے، ایک ایک قدم پر 10 غلام آزاد کرتی جا رہی ہیں، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جب قربانی کی، کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر ایک کپڑا بچھاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، مال تقسیم کرتے، شام کو مال جب تقسیم ہو جاتا تو جا کے سیدہ کا شکریہ ادا کرتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، تو وہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی یا رسول اللہ شکریہ ادا مت کیجیے گا، یہ صبح جو آپ کا چہرہ دیکھا ہے اس کا صدقہ اتار دیا۔ اسی کی بیٹی، اسی شخصیت کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کہ خود اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، بھوک کاٹنی، پیاس کاٹنا، لیکن جو در پر آنے والا سوالی ہے خالی نہیں جائے گا۔ اب خالی کس طرح؟ ہم سمجھتے صرف کھانے پینے میں خالی نہیں جائے گا، علم کے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ شجاعت ان کے گھر کی ہے، علم ان کے گھر کا ہے، سخاوت ہر خیرات عطا ان کے گھر کی ہے۔ رب نے جو خزانے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے، محمد مصطفیٰ کی نسبت سے آل کو ملے، اور وہی خزانے جو ہیں وہ کائنات میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے قبلہ، آپ دونوں شخصیات سلامت رہیں، لطف آ گیا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، عابد چشتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت کے چند اشعار ہم پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ اختیاری فقر ہی تھا، آپ کی سخاوت ہی، کہ جو انعامات اکرام امت کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کے طفیل ملے ہیں، آپ کا صدقہ ملے ہیں، اس میں ایک تسبیح فاطمہ بھی ہے، ایک تسبیح فاطمہ بھی ہے کہ کام کرتے کرتے جب تھک جایا کرتی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ جا کر رسول اللہ سے کیوں نہیں کہتی ہیں کہ آپ کو اتنی باندیاں آئی ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، ایک آپ کو دے دیں تاکہ آپ کی کچھ ہیلپ ہو جائے، آپ تھک جاتی ہیں۔ رسول اللہ کے پاس گئیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اسی ہستی سے کرتے ہیں، کہہ نہیں پائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ نہ دے دوں، ایک تسبیح نہ دے دوں کہ جس سے تمہاری ساری تھکن دور ہو جایا کرے۔ امت کو یہ تحفہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے طفیل ملا ہے کہ آپ چکی جب چلا کر پیس کر آپ تھک جایا کرتی، کہا بیٹا یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آپ نے اسے قبول کیا، لونڈی باندی لے کر نہیں آئی، یہ تسبیح قبول کی اور امت کو یہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا صدقہ، یہ
عظیم تحفہ تسبیح فاطمہ کی صورت میں ملا، جس کا نام ہی قیامت تک تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روزے جزا و شافع محشر کے ساتھ ہے، روزے جزا و شافع محشر کے ساتھ ہے۔ پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقیِ کوثر کے ساتھ ہے، اپنا بھی ربط ساقیِ کوثر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیب، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے۔